الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں اور میرے قابل صد احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم ہے منزل عرفان و ہدایت کا چراغ. علم ہے منزل عرفان و ہدایت کا چراغ. علم ہے معرفت نفس و آفاق کا نام. علم سے تربیت کا فکر نظر ہوتی ہے. علم فطرت کی صدا، علم اسلام کا پیغام. میرے دوستو، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم کے فائدے. میرے دوستو، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے. اس کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے جو کسی سرزمین پر برسے اور اس سرزمین کا پانی ایسا عمدہ و پاکیزہ ہو جو اس پانی کو جذب کر بہت سا سبزہ اور گھاس اگائے. میرے دوستو، اس سرزمین کا پانی ایسا سخت ہو جو پانی کو محفوظ کرے اور رب کائنات اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائے اور لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. میرے دوستو، اس سرزمین کا بعض ایسا حصہ ہو جو چٹیل بیابان ہو، نہ پانی کو روک کر محفوظ کرے اور نہ ہی سبزہ اگا کر لوگوں کو نفع پہنچائے. میرے دوستو، اس طرح مثال ہے اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھے اور خالق کائنات نے جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اسے قبول نہ کرے، وہ اسے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اور اس مثال اس بندے کی ہے جو شریعت اور دین کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہ کرے. طلب علم کا ثواب. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کے راستے میں نکلے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے تم میں سے ادنا اور معمولی آدمی پر. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی سمندر میں لوگوں کو خواب کی آمد کی تعلیم دینے والوں کی دعا کرتی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھے کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.